أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 5 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ہمارے وسائل اور سارے کا سارا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات جن کو ہم نے کل دیکھا، اور اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا تعارف اور اس سے جڑے ہوئے، اس سے منسوب کچھ واقعات اور کچھ احادیث کی روشنی میں ہم نے اس سورہ مبارکہ کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، اور خاص کر وہ واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ایک مجمع میں، ایک لوگوں کے ایک پورے ایک مجلس میں، اوپن مجلس میں، جو کہ بیت الحرام میں تھی، وہاں پر اس کو تلاوت فرمایا سب کے سامنے کھلے عام، اور پھر اس کی آخری آیت پر جب سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی آیات کی گہرائی میں وہ سارے حاضرین وہاں پر، مسلمان اور مشرک سارے کے سارے، وہ اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ سب کے سب، یہاں تک کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، ماں سوائے 2 افراد کے جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا۔ اور یہ واقعہ اور اس طرح کے کچھ اور واقعات جو ہیں، جیسا کہ سورہ صافات کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا کل، سورہ فصلت کے بارے میں غالباً، کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ عتبہ جو ہے اس نے جب ان کی کچھ آیات سنی، اور جب قوم عاد اور سمود کے بارے میں تذکرہ آیا ان کے اوپر عذاب کا، تو اس نے، عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قوم کے اوپر رحم کر۔ تو اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ یا یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ کس قدر گہرا اثر کرتی تھی ان سب کے دلوں پر، لیکن کیونکہ وہ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے، تو لہٰذا اس کی مخالفت میں بھی وہ پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے۔ لیکن اللہ کا کلام اور اللہ کے جو راہ ہدایت ہے، وہ جس کو نصیب ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پھر جب اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں اس ہدایت کی روشنی کے، تو پھر وہ اس میں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتا جاتا ہے صبر اور استقامت کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کی پہلی 4 آیات ہم نے کل دیکھی تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یا جب وہ غروب ہو جائے، جب وہ افق سے غائب ہو جائے صبح کے وقت، کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی
اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو تمہارے صاحب ساتھی ہیں، تمہارے صاحب ہیں، انہوں نے نہ ہی وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور نہ ہی وہ کسی بھٹکتے ہوئے راستے پر، کسی راستے پر بھٹک رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، وہ تو صرف ایک وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، وہ تو صرف اس وہی کو تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی خواہش نفس، وہ اپنی دنیاوی کوئی چاہت اور لالچ، یا کسی بھی ایسے مقصد کے لیے وہ تمہیں یہ نصیحت جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے، وہ نہیں پہنچا رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گیا پیغام ہے تمہارے لیے، جو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہی آیات جو ہیں، اسی کو پس منظر میں رکھ کر ہم اپنا آج کا سبق جو ہے اگلا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علامہ، اس کو سکھایا، یعنی اس کو سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، شدید القوا، اس نے جو کہ زبردست قوت والا ہے، اس فرشتے نے اس کو سکھایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ زبردست قوتوں والا ہے، ذو مرہ، جو بڑی طاقت والا ہے۔ ایک بڑی طاقت اور بڑی زبردست قوت والے نے، فرشتے نے اس وحی کو، یا اس پیغام کو، یا اس نصیحت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا یا سکھایا، اس کو علامہ، اس کو تعلیم دی اس کی، یا اس کے علم میں وہ لے کر آیا۔ یہاں پر ذو مرہ جو ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو ظاہری طور پر طاقت اور توانائی کے اعتبار سے، اور دوسرا حکمت اور حکمت کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں طرح کے مفہوم جو ہیں، ان دونوں میں شدید القوا اور ذو مرہ میں شامل ہوتے ہیں، کہ جو بڑی زبردست طاقت اور طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس فرشتے نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو وحی کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب یہاں پر یہ کون سا فرشتہ ہے؟ یقیناً ہم سمجھ گئے ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے، آگے جب بڑھیں گے ہم، تو اس میں ہم کچھ آیات جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہمارے اوپر اپنا پیغام جو ہے، یا اپنا جو ان کا لب لباب جو ہے، وہ ہمارے سامنے کھل جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن مجید جو ہے، وہ وحی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اترتا رہا، اور عام طور پر وہ جو وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ وہی پر لے کر آنے والا جو فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے اس طرح سے حاضر نہیں ہوتے تھے، نہ ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اور نہ ہی ان سے کوئی گفتگو یا کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن، کلام ہوتا تھا، کوئی بات چیت ہوتی تھی، بلکہ عام طور پر وہ جو وحی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر جو ہے وہ اترتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس وحی کی اترنے کی جو کیفیت ہے، وہ مختلف احادیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ ایک دفعہ جو سخت گرمی کی، سردی جو ہے، شدید سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے وحی نازل ہوئی، تو ان کا جو پورا جسم ہے، وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بہرحال وہی کس طرح سے نازل ہوتی تھی، کس انداز سے نازل ہوتی تھی، یہ ایک تو الگ سے ٹاپک ہے، لیکن آگے جو آنے والی آیات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو کہ وہی لے کر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس فرشتے کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جانتے یا کس طرح سے پہچانتے تھے؟ تو وہی کی شکل ایک تو یہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ دوسرا، بعض دفعہ، کچھ مواقع پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے، وہ انسانی شکل میں بھی وہاں پر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسا کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مجلس میں، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت انسانی شکل میں وہاں پر آئے، اور وہاں پر آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کچھ سوال و جواب کا ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو ان کے چلے جانے کے بعد، حضرت جبریل علیہ السلام کے وہاں سے چلے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں کچھ مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس کے علاوہ دو ایسے مواقع تھے جو کہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی جو شکل ہے، جو فرشتوں کی شکل میں، ان کی اصلی شکل میں، ان کی اصلی حیت میں دو موقع آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی اصل شکل جو ہے اس کا مشاہدہ کرایا۔ وہ دونوں کا یہاں پر آگے چلیں گے تو ہمیں تفصیل ملے گی، لیکن اس سے جڑی تھوڑی سی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر آیات کی طرف جب آئیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے سامنے وہ میٹر کھلتے جائیں گے۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں، ان کی اصلی شکل میں، تو وہ تھا پہلی وہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، سورہ علق کی کچھ آیات جو تھی شروع کی، اس کے بعد وہی کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے موقوف رہا، کچھ عرصے کے لیے وہی جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس عرصے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ کافی انتظار میں تھے، وہ بے چین تھے، وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ دوبارہ میرے پاس کب کوئی اللہ کا پیغام آئے گا یا کب وحی آئے گی۔ تو اس کے انتظار میں وہ کبھی کبھی، کچھ روایات سے ملتا ہے کہ کچھ وہ بے چین بھی رہتے تھے۔ تو اسی انتظار میں، یا اسی ان کی خواہش جو ہے، ان کی خواہش کی شدت جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تو اسی اسنا میں ایک دفعہ وہ غار ہرا سے واپس اتر رہے تھے، یعنی وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، کہ ان کو ایک آواز آئی۔ اکیلے تھے وہ بالکل، اس پورے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کو آواز آئی، یا محمد۔ تو انہوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ کوئی کوئی نظر نہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی کوئی وہمہ جو ہے وہ میرے دل میں آیا ہے۔ لیکن جب دوبارہ وہ اپنے راستے کی طرف چلے تو پھر اسی طرح سے آواز آئی، یا محمد۔ دوسری جب آواز آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، کہ یہ کوئی میرا وہمہ نہیں، یہ کوئی بات ضرور ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی انسان جو ہے نظر نہ آیا، تو وہ تھوڑا سا انہوں نے خوف محسوس کیا۔ تو اسی اسنا میں پھر تیسری دفعہ پھر آواز آئی، یا محمد۔ تو تیسری دفعہ کی پکار کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے، اپنی نظر جو ہے وہ تھوڑی سی اٹھا کر دیکھی، تو ان کو مشرق کی سمت، افق پر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نظر آئے۔ اور ان کی کیفیت، یا ان کی جو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ 600 پر جو ہے، ان کا بیان ذکر کیا جاتا ہے کہ 600 پر تھے ان کے، اور ان کے پر جو ہے وہ اس قدر بڑے تھے کہ پورا افق، یعنی مشرق سے مغرب تک پوری زمین، یا پورا افق جو ہے وہ انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، یا وہ پورا افق کے اوپر وہ چھائے ہوئے تھے، اس قدر وہ مطلب وسیع و جسامت، یعنی اس قدر بڑے مطلب فرشتے تھے۔ تو تیسری دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنی اور چہرہ مبارک اٹھایا، تو انہوں نے وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا۔ اب وہ اصل کیا ہے، وہ ہم اس کا کوئی اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا، اپنی طرف سے کوئی امیج جو ہے وہ بلٹ اپ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہمارے لیے آیت متشابہات میں سے، یا ہمارے لیے وہ غیب کی بات ہے، جس کا دیدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ اور وہ کیوں دیدار کرایا، اس کی بھی ایک خاص حکمت ہے۔ جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے وہ بھی تھوڑی سی وضاحت آئے گی، اور اس کی حکمت جو ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو، تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اس دیکھنے کو کوئی شک شبہ جو ہے اس میں نہیں کیا، بلکہ یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک بڑی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا مشاہدہ جو ہے وہ ان کو کرایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے پہلو تھے جو جن کی وجہ سے وہ
کوئی شک ان کو نہیں تھا، مطلب وہ انہوں نے اپنی ہوش و حواس کی حالت میں دیکھ کے چل رہے تھے، وہ جب پہاڑ سے اتر رہے تھے، جب بھی انہوں نے یہ منظر دیکھا، کوئی سوئے ہوئے نہیں تھے یا کوئی اس طرح سے نیند کے عالم میں نہیں تھے، اس کے علاوہ وہ اچھی اپنی صحت میں تھے وہ، کوئی اس طرح کی بیماری یا اس طرح سے کچھ معاملہ بھی نہیں تھا، اپنی اچھی صحت کی حالت میں انہوں نے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ وہ کیونکہ پہلے ایک وحی ان کے اوپر آ چکی تھی، تو وہ ایک یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ کوئی ایکسپیکٹیشن بھی ہوگی کہ کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا کہ کب وہ وہی واپس آئے اور کب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو، یا کب جو ہے وہ میری طرف کلام جو ہے واپس آئے، تو اس انتظار میں بھی وہ تھے۔ تو اسی اسنا میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ انہوں نے اس کو یقین کیا اس کو دیکھ کر۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خاص جو ہے دل میں تقویت جو ہے وہ اتر جاتی ہے ایسے مواقع پر اپنے نبی اور رسول کے لیے، کہ وہ جو ہے وہ اس ایسی سچویشن سے گھبرائیں، یا ایسی سچویشن سے میں شک و شبے کی بجائے اس میں یقین جو ہے وہ اس کا عنصر جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک یا کوئی یہ شک شبے والی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یقینی بات تھی، جو یقینی امر تھا، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے یقین کر لیا، اور اس یقین کا ذکر بھی آگے آگے جا کر ہمیں آیات میں ملے گا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے، تھوڑا سا ان کے اوپر خوف تو طاری تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پہلی دفعہ ایک درخت کی اوٹ سے، یہ ایک کوئی آگ جیسی روشنی تھی کوئی، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، تو پہلے تو انہوں نے خوف محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ڈر کے مارے پھر وہ واپس پلٹے وہاں سے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلایا۔ تو یہ ایک فطری کیفیت جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا اس وقت کی سچویشن ہے۔ بہرحال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ چادر یا کمبل جو ہے وہ اڑا دو، تو وہ چادر اور کمبل اوڑھ کر وہ لیٹ گئے۔ تو اسی اسنا میں پھر دوسری وحی جو ہے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، تو اس طرح سے جو وحی کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں اپنے پس منظر میں رکھنا جو ہے وہ ایک کچھ معاملات کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ یا جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ اس طرح سے آگے آیات کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں یہ پورے واقعات ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو پہلی دفعہ مشاہدہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام کا، دوسری دفعہ مشاہدہ یا دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ واقع معراج میں دیکھا کہ جب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے، تو وہ اس وقت تو وہ انسانی شکل میں آئے، لیکن جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، جس کے بارے میں تذکرہ ہمیں ملے گا، تو وہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ان کی اپنی اصل جو شکل و صورت ہے، اس اصل شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ وہاں پر آئے، جس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا۔ دوسری آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی طرف بھی ہمیں آگے جا کے آیات میں کچھ تھوڑا سا اشارہ ملے گا، اور ان بڑی بڑی اللہ کی آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جو مشاہدہ ہے، یا ان کی اصل حالت میں دیکھنا جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ دو جو مواقع ہیں، یہ دو جو موقع ہیں، جن دونوں موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ دونوں موقع جو ہیں وہ آگے آنے والی آیات میں ہمیں ملیں گے، اور پھر اس مشاہدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، یا کیا اس کی لاجک اور منطق ہے، یا کیا اس کا فائدہ ہے، کیا اس کی حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بارے میں بھی ہم آگے جب چلیں گے تو ہمیں آیات سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علمہ شدید القویٰ، اس وحی کو یا اس علم کو یا اس نصیحت کو، اس ذکر کو، اس کلام کو سکھایا یا پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتے نے، حضرت جبریل علیہ السلام کے، جو کہ زبردست قوت والے اور بڑی طاقت والے ہیں۔ فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، یعنی وہ فرشتہ جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہوا،
اب یہ فرشتے کی جو پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بس وہ سیدھا کھڑا ہوا اس طرح سے کہ جیسے وہ بالافق الاعلی، کہ وہ آسمان کے کنارے پر بلند تھا، اسمار کے کنارے پر تھا، بلند تھا، یعنی وہ افق پر، پورے افق پر چھایا ہوا تھا وہ فرشتہ، اور اس طرح سے سیدھا امنڈ کر یا سیدھا معلق ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مطلب ظاہر ہو گیا، یا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا ان کے سامنے وہ آ گیا۔ تو وہ سیدھا کھڑا ہوا اس طرح سے کہ وہ پورے افق پر چھایا ہوا تھا، آسمان کے کنارے پر، اپنے مشرقی افق جو ہے اس کی طرف وہ اس طرح سے وہ سامنے امڑ کر آیا کہ پورا افق جو ہے وہ اس کے اوپر سایہ ہو گیا یا چھا گیا۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا سو اترا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو وہ ہوا مطلب دور تھے، پھر آہستہ آہستہ سے وہ قریب ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فتدلی، تو پھر وہ اترا، یعنی کہ قریب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ آ گیا۔ فکان قاب قوسین، تو اس قدر قریب ہوا تو وہ کہ وہ فاصلہ جو ہے وہ دو کمانوں کے برابر ہو گیا۔ دو کمان، کمان ہمیں پتہ ہے تیر اور کمان جو ہوتے ہیں، تو وہ کمان کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً کتنی ہوتی ہے کہ 1.5 2 میٹر، 1 میٹر ہوگی، 2 میٹر، 2.5 میٹر ہوگی، تو وہ دو کمانوں کے برابر وہ قریب ہو گیا، فاصلے پر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آؤ ادنا، یا اس سے بھی کم، دو کمانے یا اس سے بھی کم فاصلے پر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے۔ فآؤ ہا، تو پھر اس نے وحی کی۔ اب یہاں پر یہ قربت کا مطلب جو ہے، یہاں پر وہ مشاہدہ جو ہے وہ مکمل ہوا کہ انہوں نے ان کی اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد فآؤ ہا، پھر اس نے وحی کی، اس فرشتے نے وحی کی، الی عبدہ، اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ کے بندے کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوہا، جو اس نے وحی کی، جو اس کو وحی دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جو وحی دی، سونپی کہ جاؤ یہ میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاؤ اور ان کو پہنچا دو، تو انہوں نے پھر وہ وحی جو ہے اسی طرح سے پوری دیانتداری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ ماں کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ بولا رسول کے دل نے، ما رعا، جو اس نے دیکھا، رسول کے دل نے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے مشاہدہ کیا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ گمان نہیں کیا۔ اب یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس واقعے کو، اس مشاہدے کو، اس فرشتے کو دیکھنا جو ہے اس کو جھوٹا نہیں گردانا، یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا، بلکہ پورا یقین اس کے اوپر کیا۔ کیوں یقین ہوا اس کے بارے میں تو تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ پہلے کر چکے ہم، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جنہوں نے یہ مشاہدہ کیا، اور جنہوں نے یہ مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا آرڈنری نشانی جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ مشاہدہ جو ہے وہ کرایا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مشاہدہ جو ہے وہ انہوں نے، یا وہ وہی جو ہے جو اس فرشتے کے ذریعے سے جب آتی تھی، تو وہ وہی جو ہے کلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، آیات کی شکل میں، وہ اپنے ساتھیوں کے اوپر، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم تھے، ان کے اوپر وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن اکثر جو لوگ جو کافر اور مشرک تھے، وہ ان کی وحی کو یا ان کی نصیحت کو ماننے سے انکار کرتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ کیسی وحی ہے۔ اب وہ کون سا شخص ہے جو جس کے اوپر یہ مشاہدہ کرایا گیا، اور وہ کون شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس مشاہدے کو بڑے یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، رعا، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ تھے، وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کون تھا؟ جو ہم نے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں دیکھا، صاحبکم، تمہارا ساتھی، تمہارا مطلب تمہارا رفیق، جس کی 45 سال کی رفاقت ہے تمہارے ساتھ۔ تو وہ صاحبکم جو ہے دوسری آیت میں، وہ بہت اہم ہے ہمیں ہمارے ذہنوں میں رکھنا، کہ وہ صاحبکم کا جو لفظ یا جو ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کی وہاں پر، وہ
وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، وہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گی کہ وہ شخص جو پچھلے 45 سال سے آپ کے درمیان رہ رہا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی ایمانداری اور اس کی سچائی کی وجہ سے تم نے ان کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، وہ شخص جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارا ساتھی جو ہے، وہ اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کرتا ہے، لیکن 45 سال کی ان کی رفاقت جو ہے، ان کی امانت اور صداقت کی جو تمہاری جو ٹائٹل ہے، تم اچانک سے اس کو ان سے چھین لیتے ہو، اور ان کو معاذ اللہ جھوٹا اور اپنی طرف سے من گھڑت کر کے سٹوری سنانے والا تم ان کو گردان دیتے ہو، تو یہ تمہاری اپنی عقل جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن مارک آتے ہیں، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں اس طرح کی ایک آیت آئی تھی۔ تو یہ تمہارا ساتھی جس نے 45 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری، اور وہ ساتھی تمہارا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو ہے وہ تمہارے اوپر پیش کرتا ہے، تمہارے اوپر وہ بیان کرتا ہے، تمہیں وہ بتاتا ہے اپنے آنکھوں دیکھ کے مشاہدے کی، لیکن اس کے باوجود افاتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، اس بات پر جو اس نے دیکھا، جو اس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے اس ساتھی نے، تمہارے وہ صاحب حکم جو ہے، تمہارے اس ساتھی نے، تمہارے صاحب نے جو اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا اور جو تمہارے اوپر جو پیش کیا، تم اس کی بابت جھگڑتے ہو، تم اس کی بابت تم انکار کرتے ہو۔ اب ایک تو پہلو جو ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے وہ مشاہدہ جو ہے اپنا آنکھوں دیکھا، وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں، سب کے سامنے وہ ذکر کیا۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر جو ملے گا، وہ ہے ان فرشتوں کی پہچان کے بارے میں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں، یا ان کی اصل حقیقت کے بارے میں، جو کہ ہمیں آگے جا کر تھوڑا سا پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، اس کے اس قول کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، تو ہاں، تم اس بات پر تو، اب وہ شخص جو ہے اس نے تو اس کے اوپر یقین کر لیا کہ ہاں یہ شخص جو ہے، اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے کے اوپر پوری طرح سے یقین کیا کہ یہ واقعہ جو ہے سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تم اگر اس واقعے کو نہیں مانتے، یا تم اگر ڈاؤٹ کرتے ہو کہ پتہ نہیں وہ واقعہ حقیقت تھا کہ نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، یا کس طرح سے دیکھا ہوگا، تو تمہاری تمہاری تسلی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی نہیں، تمہاری تسلی کے لیے تم یہ ذہن میں رکھو کہ، یا تمہیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ، کہ بلا شبہ اس رسول نے دیکھا اس جبریل کو، نزلتاً ایک بار، اخرى، اور اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ اور بھی اس کو دیکھا، اس فرشتے کو، اس جبریل کو دیکھا، یعنی تم ایک دفعہ دیکھنے کے اوپر اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی، تو تم پھر یہ جان لو کہ اس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ پر تو تمہارے سامنے آیا گیا تو تم ڈاؤٹ کر سکتے ہو، لیکن 2 دفعہ جب دیکھا، 2 دفعہ کا ان کا دیکھنا، آنکھوں دیکھا مشاہدہ جو ہے وہ تمہارے اوپر ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود اگر تم اس بات میں شک کرو کہ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، ہم تو نہیں مانتے اس کے، تو یہ تو تمہارا شک کرنا جو ہے وہ تمہاری ضد اور ہٹ درمی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک دفعہ اور بھی دیکھا۔ اب یہ دوسری دفعہ دیکھنا کب ہے؟ دوسری دفعہ دیکھا ان دا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ورڈ جو ہے وہ ہمارا جانا پہچانا ہے۔ سدرہ جو ہے وہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں۔ جی ایک منٹ۔ بیری کا درخت جو ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں، اور المنتہا جو ہے وہ انتہا کو کہتے ہیں، انتہا، حد کو، انتہائی ایک حد جو ہے کہ جس کے آگے ایک باؤنڈری جو کہہ لیں، ایک سرحد کہہ لیں، کہ جس کے آگے ایک دوسری منزل یا ایک دوسرا کوئی ملک یا دوسرا شہر یا دوسری کوئی سلطنت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو پہلی سلطنت کی حد جو ہے وہ منتہا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا ایک ایسا بیری کا درخت جو ایک
کسی سرحد پر یا کسی ایک حد کی تعین کرتے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک حد کے اوپر جو بیری کا درخت جو ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے، جس پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ جب معراج میں، یہ واقعہ معراج کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تو ساتویں آسمان تک پہنچے، اور یہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا ایک درخت یا یہ ایک آخری حد تھی جہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے پھر مزید آگے جانے سے معذرت کر لی کہ یہ وہ انتہائی حد ہے یا انتہائی ایک باؤنڈری لائن ہے جس کے آگے کوئی مخلوق جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ ایون کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اس سے آگے میں اگر بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین جو ان کے اوپر بشارتیں یا انعامات جو ہیں ان کو دیے گئے، تین انعام ان کو وہاں پر ملے۔ ایک تو نماز کا تحفہ تھا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ وہاں پر ان کو ملی تھی، اور تیسرے نمبر پہ اس شخص کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اپنی پوری زندگی جس نے مطلب توحید کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا، یعنی توحید کے اوپر جو اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ضرور لے کر جائیں گے۔ یہ بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب یہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے بارے میں آگے بھی مزید تھوڑا سا ذکر آئے گا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال دوسری دفعہ جب ایک دفعہ اور اس رسول نے جبریل علیہ السلام کو مشاہدہ کیا، اور وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر تھا، اندہا جنت المأوہ، اس سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس تو جنت المأوہ بھی ہے، ایک جنت المأوہ یا ایک آرام گاہ ہے، یا ایک قیام گاہ ہے جنت کی شکل میں، یا ایک جنت المأوہ بھی ہے۔ اب یہ جنت المأوہ جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہاں پر جو شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ یہاں پر لائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہاں پر مطلب جو جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے والے ہیں تو وہ اعلیٰ و عرفہ ایک جنت کا مقام جو ہے وہ یہ بھی ہے جہاں پر جنتی جو ہیں وہ وہاں پر رہیں گے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں مختلف طرح کی آراء ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹھہرنے کی یا کچھ رہنے کی جگہ ہے، یا ایک کہہ لیں کہ ایک گیسٹ ہاؤس کہہ لیں، لیکن اس کی اصل حقیقت، اصل حیثیت، اس کا اصل مقام جو ہے وہ ہمارے لیے جاننا جو ہے ہمارے لیے اس کے بارے میں کچھ سوچنا یا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے۔ اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے بھی ہیں، ہمارے لیے غیب کی باتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے سامنے اس کو مزید واضح کر دے گا، مطلب مختلف شکلوں میں۔ لیکن اس جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ذکر کیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا، تو ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم آ جاتا ہے۔ تو بہرحال دوسری دفعہ مشاہدہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے قریب ہی پھر جنت المأوہ بھی ہے۔ اذ یغش السدرۃ، جب وہ ڈھانپ رہا تھا اس سدرہ کو یا اس بیری کو، ما یغشا، جو کچھ وہ ڈھانپ رہا تھا، یعنی کچھ ڈھانپنے والی چیزیں یا کچھ سایہ کرنے والی چیزیں جو ہیں اس بیری کے درخت کو سایہ کر رہی تھی۔ اب وہاں پر کیا تھا، منظر تھا کہ آگے جا کر وہ تھوڑا سا مطلب بلکہ اگلی ہی آیت میں ہے۔ اکثر علماء جو ہیں میں نے جو ترجمے دیکھے ہیں اس میں اس آیت کو، اس آیت کی کوئی تعویل یا اس آیت کے بارے میں کوئی تشریح کرنے سے انہوں نے تھوڑا سا گریز کیا ہے، کیونکہ اس کی اصل حقیقت یا اصل حیت جو ہے یا اصل وہ مشاہدہ وہ جو ہے کس طرح سے ہے، وہ ایک انسان جو ہے وہ نہیں پرکھ سکتا، یا وہ اس کو گمان نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح سے معاملہ ہوگا۔ ہاں البتہ حضرت صلاح الدین یوسف جو ہیں انہوں نے
انہوں نے بخاری اور مسلم کی کچھ روایات جو ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے اور ان کی بنیاد پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ڈھانپ رہا تھا کوئی چیز جو ہے، تو وہاں پر سونے کے پروانے جو ہیں وہ وہاں پر اڑ رہے تھے، جن کا سایہ جو ہے وہ اس سدرا جو بیری کا درخت جو ہے اس کے اوپر آ رہا تھا، یا فرشتے جو ہیں، فرشتوں کا سایہ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑتا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ غالباً ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت یا اس کی اصل حیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا جو ہے، ہمیں مطلب ہمارا کوئی صحیح طور پر ہمارے ویژن جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کی تھی، ما زاغ البصر، کہ نہ مائل ہوئی دوسری طرف اس کی نگاہ، وہ ما طغا، اور نہ ہی وہ حد سے بڑی۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ نہ تو دوسری طرف مائل ہوئی، نہ ہی وہ حدوں سے تجاوز گیا، تو یعنی حدوں سے باہر نکلنا۔ اب وہاں پر انہوں نے جو مشاہدہ کیا، ایک تو یہ چیزیں جن کا ہمیں ذکر کیا حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے علاوہ سدرۃ المنتہا، سدرہ جو ہے وہ درخت جو ہے بیری کا، اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ جنت المأوہ جو ہے اس کا وہاں پر مشاہدہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں جو جن کا سایہ جو ہے وہ سدرہ بیری کی درخت کے اوپر، بیری کے اوپر تھا، اس کا کچھ مشاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر اللہ کی تجلیات جو ہے وہ وہاں پر تھی، اللہ کا نور جو ہے وہ وہاں پر تھا، اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کا وہاں پر مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب اس نور میں وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی نگاہیں جو ہے ما زاغ طغا، ما زاغ، وہ مائل نہ ہوئی یا وہ چندیاں نہیں گئی۔ جس طرح سے اچانک ہم کسی تیز روشنی میں جائیں تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ چندھا جاتی ہیں، اور اس روشنی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نہ صرف ہم آنکھوں کو جھپکتے ہیں، بلکہ اپنے آنکھوں کو ادھر ادھر بھی کر کے تھوڑا سا منظر جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قدر تیز روشنی اگر اچانک میں پڑے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ ان کی آنکھیں نہ تو چندائیں اور نہ ہی وہ ادھر ادھر مائل ہوئیں، بلکہ وہ بڑے پرسکون انداز سے وہ جو نور تھا، وہ جو روشنی تھی، اور جو وہاں پر جو منظر تھا، وہ بڑی مطلب اطمینان کے ساتھ اور بڑی راحت کے ساتھ، بڑی مطلب کمفرٹیبلی انہوں نے اس منظر کا نظارہ کیا۔ وہ ما طغا، اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ حد سے بھی نہیں بڑھی۔ حد سے نگاہیں بڑھنا یعنی کہ اگر کوئی اس طرح سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز یا کسی ایسے مقام پر جو چلا جائے جہاں پر وہ پہلی دفعہ گیا ہے، اور وہاں پر بڑی ایسا منظر ہے اس کے سامنے جس کے بارے میں وہ کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا، یا بہت ہی دلکش منظر یا بہت ہی دلکش نظارہ، یا ہر طرف جو ہے وہ اس طرح کے منظر ہے کہ وہ مطلب ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری اس کے لیے ہو جائے، تو وہ اپنی نگاہیں ادھر ادھر کرتا ہے، سب طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے ہمارے سامنے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظر جو ہے وہ ان کی حدوں سے نہیں بڑھی، یعنی کہ ان کو جس مقصد کے لیے یا جو منظر ان کو دکھانے کے لیے وہاں پر لے جایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انتظام کر کے پورا، انہوں نے اس منظر کو یا اس مشاہدے کی طرف اپنا پورا فوکس جو ہے وہ رکھا۔ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکی بھٹکی وہ بالکل نہیں، بلکہ بڑے پرسکون انداز میں، بڑے راحت بخش انداز میں، کمفرٹیبل ماحول میں وہ انہوں نے یہ سارا مشاہدہ جو ہے وہ وہاں پر کیا۔ اب یہ سارا مشاہدہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کیا، جس کا پھر تذکرہ جو ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے جو قوم کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کیا۔ پھر واپس صاحبکم، تمہارا ساتھی جو ہے، تمہارے 45 سال کی رفاقت والا، وہ اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں، خاص کر فرشتہ جو تھے، یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کا مشاہدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ لقد رعا، لقد رعا، تو یقیناً اس نے دیکھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، من آیات رب ہی، اپنے رب کی نشانیوں میں سے بعض کو، الکبرا، بڑی بڑی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں وہ وہاں پر اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اب وہ بڑی بڑی نشانیاں جس کا ہم تذکرہ آلریڈی کر چکے ہیں، کہ ایک تو
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का देखना, सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा, या उस तरह वहाँ पर जो मंजर है उसको जब उन्होंने देखा, तो ये सारी अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से वहाँ पर किया। अफर आई तुम, अब ये सारी बड़ी बड़ी निशानियां जो हैं उसमें खास कर जो फरिश्ते के बारे में जो मुशाहिदा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में, वो अपने पस मंज़र या अपने जहनों में ज़रूर रखें जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आयत में। अफर आई तुम लाता, तो भला क्या तुमने कभी गौर किया है? अफर आई तुम, क्या तुमने कभी गौर से समझने की कोशिश की है, या इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश की है? किस बात के ऊपर? अल्लाह तक, लात वल उज्जा और उज्जा, वल व मनात और मनात, लात उज्जा और मनात, ये तीन जो देवियां जो हैं उनके उस वक़्त की थी, जिनकी वो इबादत करते थे या जिनकी परस्तिश करते थे या जिनसे अपनी हाजात जो है वो मुशरिकीन जो है वो अपनी तलब करते थे या जिनके अपनी मदद जो है वो मांगते थे। तो ये लात और उज़ा और मनात जो है वो तीन देवियां या तीन बुत थे, या तीन उन्होंने खुदा बना रखे थे अपने, जिनके सामने वो अपनी हाजात जो है, तो उनकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हैं कि तुम क्या भला तुमने उनकी असल हकीकत, उनकी असल हैसियत या उनकी असल पहचान की तरफ कोई गौर व फिक्र करने की कोशिश की है? अल्लाह वल उज़ा व मनाता, और मनात, लात और उज़ा और मनात असालिसल उखरा, जो कि तीसरा, एक तीसरा है, यानी पहले दो तो हैं लात और उज़ा, और तीसरा मनात जो है, क्या तुमने इन तीनों की तरफ जरा गौर व फिक्र करने की कोशिश की है कि वो क्या उनकी असल हकीकत और क्या असल हकीकत और हैसियत क्या है उनकी? अब ये पॉइंट है जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है उस शख्स के लिए जो थोड़ी सी नसीहत जो है या थोड़ा सा अकल के साथ काम लेने की कोशिश करे। अब यहाँ पर दो तीन जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे पहलू जो है वो हमें नजर आ सकते हैं। एक तो ये लात और उज़ा और मनात जो है वो क्या है? ये तीन, ये मक्का और मक्के के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मुकामात पर, तीन मुख्तलिफ मुकामात पर ये इन इन बुतों के इस्ताहान बनाए हुए थे या इनकी इबादत गाहें बनाई हुई थी। ठीक है, तो वो तीनों जो है उनके बारे में कुछ उलमा की राय ये है, जैसे कि अल्लाह जो है वो मुज़क्कर है, कुछ का ख्याल है कि मुअन्नस है, लेकिन आम तौर पर ये एक आयात के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये तीनों जो है वो मुअन्नस, यानी औरत के मुअन्नस जो जिन्स है, उस मुअन्नस जिन्स के वो देवियां थी, कह ले देवियां थी, जिनके बुत जो है उन्होंने वहां पर तराश कर रखे हुए थे, जिस भी कंडीशन में थे, जिनकी वो इबादत करते थे। अब ये देवियां तीनों जो थी उनके बारे में जो मुशरिकीन जो है वो ये गुमान करते थे कि ये जो है ये फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के, ये फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं, जिनको वो पूजा करते हैं या जिनसे वो अपनी मदद जो है वो तलब करते हैं। तो फरिश्तों को वो अल्लाह ताला की बेटियां जो है वो गर्दानते थे, जिसकी मुनासबत से या जिससे निस्बत देते हुए उन्होंने ये लात और उज़ा और मनात जो है वो वो नाम रखे हुए थे उन बुतों के, और वहां भी उनको पूजा करते थे। तो अब अल्लाह ताला, एक तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि ये जो फरिश्ते हैं जिनको तुम अल्लाह ताला की बेटियां गर्दानते हो, ये क्या है, इनकी असल हकीकत क्या है, इनकी असल हैसियत क्या है, क्या तुम उनको अच्छी तरह से जानते हो? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस फरिश्ते के बारे में तुमसे जिक्र करते हैं, वो तो फरिश्ता वो है कि जिसके बारे में, जिसका उन्होंने अपनी आंखों से एक दफा नहीं बल्कि दो दफा नजारा किया, दो दफा मुशाहिदा किया। क्या तुमने, क्या तुम में से किसी ने इस लात और उज़ा और मनात का कोई मुशाहदा किया हुआ है? क्या किसी ने उनको आंखों से देखा है कि क्या वो वाकई फरिश्ते थे, क्या वो वाकई अल्लाह ताला की बेटियां थी कि नहीं? इसका जवाब उनके पास नहीं है। उसके जवाब सिर्फ यही है कि सिर्फ अपने आबाओ अजदाद से कुछ बातें जो हैं वो चलती आ रही हैं, जिसके ऊपर वो बिलीफ लगाए बैठे हैं, जिसके बारे में उनके पास कोई और सनद नहीं है। तो अब जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो तुम्हारा साहिबुकुम फिर अपने जहन में आ गया कि तुम्हारा अपना साथी जो तुम्हारे दरमियान पिछले 45 साल से मौजूद है, जो सादक और अमीन का टाइटल जिसके पास है, उसने तो अपनी आंखों देखा मुशाहिदा फरिश्तों के बारे में तुम्हारे सामने जिक्र किया, तो उसको तुम नहीं मान रहे, और बगैर देखे तुम लात और उज़्ज़ा और मनात जो है उसके बारे में तुम पैरवी करते हो जा रहे हो। तो ये तुम्हारी हठधर्मी और जिद नहीं तो और क्या है? इसके अलावा अगर दूसरे पहलू के अंदाज में देखें तो आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान
یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے پوری طرح سے پوری طرح سے آئیڈینٹیفائی کر لیا بغیر کسی شک و شبے کے کہ وہ فرشتے ہیں جو کہ 600 سے زیادہ یا 600 پر ہیں، اور کس قدر وہ بڑے حجم کے مالک ہیں، اور کس قدر وہ طاقت اور حکمت سے بھرپور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں، جو کہ وہی کا پیغام، وہی جو ہے وہ پہچان پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس کی تو پہچان یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی شناخت جو ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے، انڈاؤٹڈ ہے، کسی قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ جبکہ تم جو لات اور عزا اور منات کے بارے میں ذکر کرتے ہو، ان کی تو آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی تو شناخت جو ہے، اس کے بارے میں ہی تمہارے جو معاملات ہیں ان میں بہت ساری کجرویاں ہیں، یا بہت سارے اس میں زگ زیگ ہیں۔ جیسا کہ لات کے بارے میں مختلف طرح کی رائے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ لات جو ہے وہ در حقیقت اللہ کا یہ ایک دوسرا نام ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اللات جو ہے وہ ایک کوئی شخص تھا جو کہ طائف کی پہاڑوں میں رہتا تھا، اور وہاں پر حاجی جو آتے تھے ان کو ستو کا شربت جو ہے وہ پلاتا تھا، اور اس کی موت کے بعد وہاں پر اس کا استحان یا اس کا مزار جو بنا کر اس کا بت وت بنا کر اس کی پوجا ووجا شروع ہوئی۔ تو اللات کیا تھا، اس کے بارے میں اصل پہچان ہی تمہارے پاس نہیں ہے، اصل حقیقت ہی نہیں کہ وہ لات جو ہے وہ در حقیقت وہ کیا تھا۔ اسی طرح سے عزا کے بارے میں بھی، کہ عزا جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تصنیت ہے، یعنی اللہ کا مؤنث ہے، العزیز سے العزیزہ، تو اس سے وہ العزا جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی شیطان تھی، مؤنث شیطان تھی، یا کوئی بوتنی تھی، یا کوئی شیطان جن تھی، جس کا بارے میں یہ معاملے ہیں۔ اسی طرح سے منات جو ہے وہ، کہ اس کا جو استحان ہے وہاں پر کچھ وہ مطلب جانوروں وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے وہاں پر تھا، لیکن ان کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی اصل شناخت جو ہے وہ معدوم ہے تمہارے اندر۔ کیا اصل آئیڈینٹیفیکیشن ہے؟ وہ سنی سنائی کہانیاں جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے سنی، یا ارد گرد کے لوگوں جو ہیں، پرانے لوگ جو ہیں ان سے سن لی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، وہ تو کسی شک و شبے سے پاک ہو کر اس کی پوری باقاعدہ شناخت جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کا مشاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے، ان کے پاس کیا اختیار ہے، اس کا مشاہدہ بھی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ان فرشتوں کے پاس تو آگے جا کر آیات میں ہمیں مزید جو اس کے پاس آئے گا، کہ ان فرشتوں کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں، ماں سوائے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں کہ اس کی سفارش کرو، اور کس بات پر سفارش کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، تو پھر وہ فرشتے جو ہیں ان کی سفارش کرتے ہیں، اور وہ اس کی سفارش کریں گے جو اس سفارش کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ مشرک جو ہیں، جو اس طرح کی بدعقیدیاں جو رکھتے ہیں، ان کے بارے میں تو فرشتے وہ سفارش کریں گے ہی نہیں سرے تھے، اور جن کی سفارش وہ کریں گے بھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مستعدی کے ساتھ مطلب انجام دینے کے لیے ہم وقت وہ صف در صف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم آتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اس کو وہ بجا لاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو حکم ان کو دیتا ہے، جو ان کو اسائنمنٹ جو دیتا ہے، اس اسائنمنٹ پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور توانائی جو ان کو چاہیے وہ بھی وہ باہم فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان فرشتوں کی کوئی مجال نہیں کہ ایک حد سے آگے، سدرۃ المنتہا کے آگے مطلب حضرت جبریل علیہ السلام جیسا ایک جلیل القدر جو فرشتہ ہے، وہ جا سکے۔ تو اللہ کے حضور تو ان کی کوئی مجال نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیں وہ کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہو اور مدد طلب کرتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، جبکہ وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے؟ تو ایک تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ان فرشتوں کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ بدگمانیاں کرتے ہوئے وہ کہتے کہ یہ مؤنث ہیں، یہ مؤنث بت جو ہیں، یہ در حقیقت فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ دو تین پہلو جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے اس پورے منظر کو سامنے رکھنے کے لیے، کہ وہ صاحب
वो साहिबुकुम, तुम्हारा वो साथी जिसने आंखों देखा मुशाहिदा तुम्हारे ऊपर जिक्र किया, तुम उसके ऊपर यकीन नहीं करते, जो पिछले 45 साल से तुम्हारे ऊपर हमेशा सच गोई जो है वो पेश करता है, लेकिन आपने जो बुजुर्गों की कहानियां जिनके बारे में बहुत सारे शकूक व शुबात हैं, उनको तुम लेकर तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये गुमान जो है उसके बारे में भी आगे जाकर आएगा कि ये बिलाशुबा का गुमान जो है उसको तुम यकीन की कैफियत में बदल चुके हो, जबकि वो गुमान जो है वो जरूरी नहीं कि वो सारे गुमान जो है वो सच और हक हो, कि गुमान जो है वो हक की जगह पर नहीं आ सकता। अलकुमुज़्ज़कर वलाहुल उनसा, क्या तुम्हारे लिए लड़के और उसके लिए लड़कियां हैं? अब वही फरिश्ते जो हैं जिनके बारे में तुम ये गुमान करते हो कि वो अल्लाह की लड़कियां हैं या अल्लाह की बेटियां हैं, तो तुम अपने लिए तो फरिश्ते अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो, लेकिन अल्लाह के लिए तुमने बेटियां जो है वो पसंद की हैं। अब गो के अल्लाह को किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं कि उसकी कोई औलाद हो, वो तो इस तरह के किसी भी मामले से बिल्कुल पाक है। लेकिन ये तुम्हारी मुनाफकत जो है उसके बारे में अगली ही आयत में, तिल का तिल का इजन किस मतन जीजा, कि ये उस वक्त तकसीम है बहुत बेइंसाफी की, यानी तुम्हारी ये तकसीम जो है, या तुम्हारी जो जो मतलब अल्लाह के लिए ये जो तुम्हारी तकसीम है, ये तो बड़ी बेइंसाफी पर मुबनी है। यानी ये तुम्हारे मुनाफकत जो है वो उसकी तरफ इशारा करता है कि तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो, लेकिन बेटियां, वो बेटियां जिनके बारे में जब तुम्हें खुशखबरी दी जाए, आयात में हमने देखा कि वो बेटियां जिनके बारे में तुम्हें कोई खुशखबरी दी जाए तो तुम्हारा चेहरा ऐसे स्याह हो जाता है जैसे कोई मुर्दे का चेहरा हो, या इस तरह का मफहूम है। तो उन बेटियों को जिनको तुम बिल्कुल भी अपने लिए पसंद नहीं करते, उनको तुम अल्लाह के लिए पसंद करते हो। तो ये क्या मुनाफकत है तुम्हारी? इससे बड़ी तुम्हारी मुनाफकत जो है वो नहीं हो सकती, और ये तुम्हारी मुनाफकत का इजहार है कि जो तुम इस तरह से अल्लाह के साथ मंसूब करते हो। गो कि अल्लाह को इस तरह की किसी किस्म की कोई हाजत नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो या उसका कोई मददगार हो। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुहा सम्मयतुमुहा, नहीं है वो मगर चंद नाम कि तुमने रखा है उन्हें, अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, मा अंजलल्लाहु, नहीं नाजल फरमाई अल्लाह ने, बिहा मिन सुल्तान, उनके बारे में कोई दलील। ये नाम जो है, ये फरिश्तों के नाम, ये लात और मनात और उज़ा वगैरह जो है, ये तो सिर्फ कुछ चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने बस अपनी तरफ से घड़ कर रख लिए हैं, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कोई सनद नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कोई दलील नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर कोई मतलब मोहर जो है वो सबत नहीं की गई कि ये जो नाम है ये सच है। ये नाम तो तुमने अपनी तरफ से रख लिए हैं, लात और मनात और उज़ा के हैं, तुम्हें तो उनकी सही मानों में पहचान भी नहीं, अल्लाह ताला ने तो उनकी कोई दलील नहीं। ये तो तुम्हारे अपनी तरफ से गड़े गड़ाए नाम है जो तुमने उन बुतों की तरफ मंसूब करके उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो अल्लाह ताला की बेटियां हैं या वो फरिश्ते हैं जिनका वो बुत हैं। इन यत्तबिऊन, नहीं वो पीछे चलते, इल्लज़न्ना, मगर गुमान के। ये काफिर और ये मुशरिक या ये इनकार करने वाले हठ धर्मी के ऊपर जो है, वो तो सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं। वमा तहवल अनफुस, और नहीं वो चाहते मगर अपने अपने ही दिल को, यानी अपनी ख्वाहिश नफ्स जो है, बस उसी को वो चाहते हैं, और गुमान के पीछे चलते हैं। गुमान के बारे में भी हमने समझने की कोशिश की थी अभी कुछ अर्सा पहले, कि यकीन और शक के माबैन एक चीज है जो गुमान है। गुमान हमने समझने की कोशिश की थी कि किसी किसी मुशाहदे की बुनियाद पर, किसी शहादत की बुनियाद पर, किसी वाक़े की बुनियाद पर, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई एक फैसला जो है वो कर लेना, कोई एक राय जो है वो कायम करके ख़त्मी राय जो है उसके बारे में कायम कर लेना, ये दर हकीकत गुमान है। वो गुमान जो है वो हकीकत हो भी सकता है और हकीकत नहीं भी हो सकता। ठीक है, किसी हमने मतलब जिक्र किया था गुमान को समझते हुए कि एक जज जो है वो अदालत में बैठा हुआ, वो कोई गवाह जो उसके सामने आता है, वो गवाह जो है वो गवाही देता है, और उस गवाही की बुनियाद पर जो जज जो है वो मुंसिफ जो है वो गुमान कर लेता है कि हाँ ये गवाही जो है उसने दी है, ये ऐसा ही वाकया हुआ होगा, जिसकी बुनियाद पर वो एक फैसला करता है, जिसको वो सादर कर देता है।
اسی طرح سے مطلب کسی کے بارے میں گمان کرنا کہ فار ایگزامپل کسی نے غلطی سے کوئی آفس میں گیا اور کوئی غلطی سے بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے اس نے پین اپنی پاکٹ میں ڈال کر وہ وہاں سے چل بنا، ایسا اکثر جو ہے اس طرح کے ماحول میں اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کے بارے میں کوئی گمان کر لے کہ دیکھو جی وہ تو آیا تھا اور اس نے پین اپنے اٹھایا اور اپنے پاکٹ میں ڈال کر چلا گیا، اور وہ پتہ نہیں وہ تو ہے ہی آدمی ایسا کہ وہ اس طرح سے ہی کرتا رہتا ہے، وہ ایک طرح کا کوئی واقعہ ہوا، وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی سے کیا ہو، یقیناً اس نے غلطی سے کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر دیتا ہے کہ وہ شخص ہے ہی اس طرح سے، کہ وہ کرتا ہی اس طرح سے ہے۔ تو یہ گمان ہے در حقیقت، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کسی کو کچھ نیک کام کرتے ہوئے ایک دفعہ اگر دیکھ لیا تو اس کو وہ گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ ہاں وہ نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہوگا۔ لیکن کسی کو خدا نخواستہ کسی گناہ میں کبھی ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا کبھی چھوٹے موٹے، تو اس کے اوپر کوئی بدگمانی نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، تو وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ایسا ہے ہی ایسا گناہ کرنے والا، جبکہ دوبارہ سے کبھی اس کو کبھی گناہ کرتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہو۔ تو یہ گمان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شک بھی ہو سکتا ہے، جو کہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور جو کہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا گمان جو ہے وہ سب گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی کچھ سنی سنائی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ یقین کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ یقیناً وہ سچ ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ گمان وہی ہے جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے سٹوریاں یا کہانیاں یا گڑے گڑائے نام جو ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے، جن کو انہوں نے یقین کے رتبے پر لے گئے۔ گمان کو یقین کے یقین کے رتبے پر لے گئے وہ، وما تہوی تحول الانفس، اور وہ اپنے نفس جو ہے، اپنے جو دلوں کی خواہشات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ وہ ان کی خواہشات کیا ہیں؟ ان کی خواہشات ہے دنیا حاصل کرنا ہے، ان کی خواہشات ہے دنیا میں ان کے پاس جو مقام ہے، دنیا میں ان کے پاس جو منزل اور جو مرتبہ ہے وہی ان کے پاس رہے، دنیا کی ساری معاملات جو ہیں وہ ان کے اچھے چلتے رہیں، یہی ان کی خواہش ہے۔ تو وہ تو اپنے گمان اور اپنے دل کی چاہت جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، ان کے رب کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ سامنے بالکل واضح طور پر آ چکی ہے۔ وہ جب اس ہدایت کو پرکھیں، اس ہدایت کو سمجھنے کی کوشش اگر کریں، تو وہ ان کا گمان جو ہے وہ بدگمانیاں اس میں سے نکل جائے گی، اور ان کا گمان جو ہے وہ کلیریفائی ہو سکتا ہے۔ ان کے سارے معاملات جو ہیں جن کے بارے میں وہ گمان ہے ان کا، وہ سارے کے معاملات جو ہیں ان کے لیے کلیئر ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ جو فرشتے ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہیں، یہ لات اور منات اور عزا اس طرح کے، ان کی اصل حقیقت، ان کی اصل حیثیت اور ان کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ تو ان کی شناخت ہی نہیں سرے سے جو فرشتے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ساری جو ہدایات ہیں، ساری رہنمائی ہے، ساری نصیحت جو ہے ہر طرح کی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پہنچ چکی، اس کے باوجود، اس ساری ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایک گمان اور اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے میسر ہے، کیا انسان کے لیے سب کچھ میسر ہو جاتا ہے وہ جو تمنا کرے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا انسان جو کچھ وہ خواہش کرے سب کچھ اس کو مل جاتا ہے؟ اس کا جواب تو ہے نہیں، انسان کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ نہیں ملتا۔ ہاں البتہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے، آخرت میں بھی اور آخرت سے پہلے جہان میں بھی، یعنی اس دنیا میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو اختیار ہے، جو پوری کی پوری قدرت ہے، طاقت ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی ہے جس کو جو کچھ عطا کرے۔ انسان جو ہے وہ اپنی ساری خواہشات جو ہیں وہ اس کو میسر نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ اپنی نصیحت جو اس کو ملی ہے اس کو لے کر اپنے سیدھا راستہ جو ہے وہ ضرور چن سکتا ہے، وہ اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ لیکن وہ اس اختیار کو غلط کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور گمان کے پیچھے لگ کر اگر اپنے معاملات کو آگے لے کر چلے گا تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف ہے، اور یقیناً وہ مطلب ایک غلط راستے کی طرف چلتا چلا جائے گا۔
تو وہ گمان کی طرف اور اپنی نفسانی خواہشات کی طرف جو پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو سارا کچھ مل جائے گا؟ نہیں، وہ سارا کچھ ان کو نہیں ملے گا دنیا میں، بلکہ وہ تو سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ اس نصیحت کو اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لینا ہے۔ اس کے آگے صرف ایک دو آیات دیکھتے ہیں جو کہ پچھلی آیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں، تو اس کے بعد آج کا سبق جو وائنڈ اپ کریں گے بس۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی ہیں فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، نہیں کام آتی ان کی کوئی سفارش، شیئن کچھ بھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ، کہ وہ اللہ اجازت دے اس سفارش کی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، وہ یردا، اور جس کے لیے وہ اللہ جو ہے وہ خوش ہو یا پسند کرے۔ کتنے ہی فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ تو ہم نے اندازہ کیا تو پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، جب وہ بیت اللہ کے بارے میں، ایک بیت المعمور کے بارے میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ساتویں آسمان پر یا آسمانوں کے اوپر بھی اسی طرح سے ایک قبلہ ہے جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا ساتویں آسمان کے اوپر خاص کر، کیوں وہ اس قدر وہ فرشتوں کی تعداد یا اس قدر وہ زیادہ ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ ایک مرتبہ میں وہاں پر وہ طواف کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، اور وہاں سے جب نکل جاتے ہیں تو دوبارہ سے قیامت تک ان کی باری واپس نہیں آتی دوبارہ سے وہاں پر آنے کی، اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے ہیں۔ تو بہرحال وہ فرشتے، کتنے ہی فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، لیکن ان کی سفارش جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں۔ یہ ابھی ہم نے اس کی تمہید کے طور پر پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی آج کے سبق میں ہی، کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کسی کی وہ سفارش کر سکیں۔ ہاں، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہے، وہ اس کے مطابق وہ فرشتے جو ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتے ہیں، اور خاص کر اس شخص کے لیے وہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، جو اس سفارش کا حقدار بھی ہوگا۔ اور ان فرشتوں کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیے۔ جس نے جو ایمان سے خالی ہے، وہ تو اس بات کے حقدار ہی نہیں کہ فرشتے ان کی سفارش کریں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت ملے گی کہ ایسے کسی شخص کی سفارش کی جائے۔ تو لہذا یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں یا شرک کرتے ہو، یا بتوں کے نام پر، فرشتوں کے نام پر تم بت بنا کر ان سے اپنی حاجات اور مناجات کرتے ہو، تو ان کے در حقیقت تمہارا وہ جو رویہ جو ہے وہ تو بالکل ایک ایکسٹریم ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر تم ویسے ہی روحانی اعتبار سے بھی فرشتوں کے ساتھ کوئی اپنی توقعات جو ہے منسوب کر لو، تو اس کے اوپر بھی تمہیں بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ ان فرشتوں کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی، کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ تمہاری کچھ مدد کر سکیں، ماں سوائے اس شخص کے لیے جو کہ ایمان لے کر آیا اور جس نے نیک عمل بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ فرشتے جو ہیں وہ مختلف معاملات میں سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، وہ ایک الگ کے ٹاپک ہے، کبھی دوبارہ آئے گا تذکرہ تو اس کا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر، لا یسمون، یقیناً وہ معصوم کرتے ہیں، الملائکۃ، فرشتوں کو، تسمیت الانثی، عورتوں کے نام سے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کو عورتوں کے نام پر یا فرشتوں کو مؤنث گردان کر ان کے نام رکھتے ہیں، یعنی لات اور منات اور عزا جو ہیں فرشتوں کا نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان رکھیں گے تو پھر ان کو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر کلیئر ہوں گے، جبکہ ان کے اوپر واضح طور پر آنکھوں دیکھی جو منظر ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی یقین کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں، یا جو فرشتوں کو مؤنث گردان کر ان کے مختلف نام رکھنے والے لوگ جو ہیں، در حقیقت وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وما لہم من بہ علم، اور نہیں، حالانکہ ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، ان فرشتوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، جن کے بارے میں وہ لات منات اور عزا، ان کی اصل آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی اصل شناخت، ان کی اصل پہچان جو ہے اس کے بارے میں تو وہ بالکل بے علم ہے، بالکل ان کے پاس کوئی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے بعد روایات نہیں ہے کوئی ایسی آتھینٹک قسم کی۔ ان یتبعون،
نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی، وہ تو صرف ایک گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ، اور بلا شبہ گمان جو ہے نہیں وہ دیتا حق، فائدہ حق کی طرح. جس طرح سے حق جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اور اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے، اس طرح سے گمان جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، یا گمان جو ہے وہ حق کی جگہ نہیں لے سکتا. گمان جو ہے وہ تمہارا وہ ہمیشہ گمان ہی رہے گا، جب تک کہ کسی اتھینٹک سورس کے ذریعے سے، جب تک کہ کسی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تم کسی بات یا کسی عقیدے کے بارے میں اپنا جو رائے جو ہے اس کو فائنلائز نہ کرو. جب تک تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا گمان جو ہے وہ تمہیں حق کی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یا گمان جو ہے وہ حق کی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکے، یا گمان جو ہے وہ حق کی جگہ نہیں لے سکتا شیئن کچھ بھی. تو تمہارے گمان جو ہے وہ گمان ہی ہے، جب تک کہ تم ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ان گمانوں کو حق کے برابر یا ان کا حق نہیں پہچانو گے، تمہارے وہ گمان جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو یہیں پر رکتے ہیں. بہت ساری آج کی باتیں یا بہت سارے ایسے جو انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا یا تذکرہ کرنا بھول گئے. جو بہت ساری تفصیل جو ہے ان آیات کی ملتی ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ضرور کوشش کریں کہ ان آیات کی تفسیر جو ہے، بلکہ یہاں سے آگے جتنی بھی آیات یا جتنے بھی مطلب صورتیں آگے آئیں گی، وہ ساری صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہیں. تو ان کا آپ اگر خود بھی تھوڑا سا مشاہدہ یا خود بھی تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے تو مزید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جو کہ ذکر کرنا جو ہے وہ بھی مس ہو جاتا ہے ڈیلی ایک مختصر سے وقت میں ہم جب کرتے ہیں. خاص کر ایک میرا اچانک میرے ذہن میں جب آ گیا کہ یہ لات اور منات اور عزا کی جب آیات جب آئیں یہاں پر، تو اس کے بارے میں بھی جو واقعہ جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، کہ جب تلاوت کی اس سورہ مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں، اس عام پبلک میں، تو سب کے سب نے وہاں پر سجدہ کیا. ٹھیک ہے، جو وہاں پر جو مشرک ہیں تھے انہوں نے بھی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے سجدہ کیا. جب یہ خبر جو ہے ان مشرکوں کے دوسرے ساتھیوں کو، دوسرے جو لوگ ہیں ان تک پہنچی، تو انہوں نے تو ان کو الزام دینا شروع کر دیا کہ تم منع کرتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنو، یا ان کی باتیں جو ہے اس طرح سے گمراہ کرنا یا اس طرح سے، لیکن تم نے خود وہاں پر حاضر تھے، اور نہ صرف تم نے ان کے بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ان کی ساری باتیں سنی، بلکہ ان کے ساتھ تم نے سجدہ بھی کر دیا. تو اس طرح سے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو الزام یا ان کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے. تو اس اعتراض سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں انہوں نے پھر اپنی طرف سے کچھ آیات گھڑ کر وہاں پر کری، کہ لات اور منات اور عزا کا جب ذکر ہوا تو وہاں پر محمد نے ان لات اور منات اور عزا کے بارے میں ان کی حقیقت یا ان کی جو شرف ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آیات جو ہیں وہ وہاں پر تذکرہ تھی، یعنی اپنی طرف سے کچھ جھوٹ منسوب کر کے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے، کہ جب وہ لات منات اور عزا کا ذکر کیا تو ان کی بڑائی اور بزرگی یا ان کی تعریف بھی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، جبکہ اس طرح کی کوئی آیت ہمیں نظر نہیں آتی، کس طرح کی کوئی روایت ہمیں نظر نہیں آتی. تو وہ جو مشرک تھے انہوں نے اپنا پیچھا اپنے ہی ساتھیوں سے چھڑانے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے جو وہ گڑے. تو اس طرح کی آیات جو ہیں وہ اپنے پیچھے جو ہیں بہت سارے پس منظر بھی رکھتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اصل معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح نصیحت کی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، اس نسبت سے اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں آپ تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر سب کو دعا ضرور جاتا کہ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور خاص رحمت اور فضل ہمارے اوپر کرے، اور دنیا کے رزق جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے اس سے ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو
جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔